بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دھوپ میں بیٹھے اپنا کوئی کپڑا سی رہے تھے کہ سورج کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور گرمی بڑھ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے تیزی۔ سورج نے اس وقت اپنی گرمی سمیٹ لی۔ یہ زمین اور آسمان کو کس نے بتا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ یہ تمہیں اشارہ کریں تو رک جانا۔ وجہ یہی ہے کہ جب بندہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چروائے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو دھوں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمہ داری کروں، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں، میرے سب بکریاں تم پر قربان، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چروائے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کہ تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان محتاجوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمہ داری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چروائے کے اوسان خطا ہو گئی اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرے پر زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سردہ آہ کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسروں کے لیے بری ہے، ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے، وہی دوسروں کے لیے زہر ہے۔ ایک کے حق میں نور اور دوسروں کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنی کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی پیشی واقع نہیں ہوتی۔ مدح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔
ہم کسی کے قول و ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں اور جان ہاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب امیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہ میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے اور صحرا و بیان کی خاک چھان ماری، پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخر آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کس ادب و آداب، قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جہاں، تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں، میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ تو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ مولانا رومی اس حکایت سے ماحاصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و قال بھی ناقص؟ یہ محض اس پروردگار رحمان و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔